کے جانے کے بعد نظام تعلیم میں، نظام تربیت میں کیا بہتری لانا ہے، ہلکا پن نہ آ جائے، وقت گزاری کا جذبہ نہ آ جائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو مستحبات کو ہلکا سمجھتا ہے وہ سنت سے محرومی کے عذاب میں پڑ جاتا ہے، جو سنتوں کو ہلکا سمجھتا ہے وہ فرائض سے محرومی کے عذاب میں پڑ جاتا ہے، جو فرائض کو ہلکا سمجھتا ہے وہ اسلام سے محروم ہو جاتا ہے۔ سستی کی وجہ سے عمل نہ کرنا الگ بات ہے، ہلکا سمجھ کے چھوڑنا یہ الگ بات ہے۔ معمولات کا ہلکا پن نہ آ جائے۔ ہم جس کام کے لیے جمع ہوئے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کے پیچھے 100، 200، 300، 500، 600 لڑکیاں ہیں، طالبات ہیں، ادارے ہیں، علاقے ہیں، خاندان ہیں، نسل ہیں۔ ٹینکی میں جو پانی ہوگا نلوں میں وہی پانی آئے گا، ٹینکی میں جو پانی ہوتا ہے وہی نلوں میں آتا ہے۔ نلوں کی صفائی کرتے رہیں، ٹینکی کی صفائی نہ ہو، نلوں میں صاف پانی نہیں آ سکتا ہے۔ قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب کوئی جا کر کہتا کہ حضرت مدرسہ کھولنا چاہتا ہوں، حضرت فرماتے مدرس تو لاؤ، سانچہ پہلے بنتا ہے اینٹ بعد میں سے بنتی ہے، سانچہ پہلے بنتا ہے اینٹ بعد میں سے بنتی ہے۔ مدرس بنے گا تو ادارہ بنے گا۔ لوگ عمارت بنا کے بے فکر ہیں، ادارے عمارت سے نہیں چلتے، عملے سے چلتے ہیں۔ لوازم تعلیم پر خرچ کرنا ہے لوازم تعمیر کے مقابلے میں۔ کام کرنے والوں نے جھاڑ کے نیچے کام کیا، کام کرنے والوں نے جیل میں کام کیا، قید و بند میں کام کیا، تہخانوں میں کام کیا، چھپ کر کام کیا، چرواہا بن کر کام کیا، جنگلوں میں چھپ کر کام کیا۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات، مسجد نبوی کچی تھی، مصلی پکے تھے۔ اچھا خواتین اور اس زمانے میں مسجدیں اور عمارتیں پکی ہو گئی، عمارتیں مضبوط ہو گئی اور اعمال کچے ہو گئے، صفات کچے ہو گئے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے عمل پر بھی توجہ دے رہے ہیں۔ تمہاری خلوتیں جتنی نورانی ہوں گی تمہاری مجلسیں اتنی ہی نورانی ہوں گی۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہر گاڑی اپنی لائٹ کی روشنی میں چلتی ہے، دوسری کی لائٹ کی روشنی میں چلنے والی گاڑی بہک جائے گی۔ دوسری گاڑی کی لائٹ کی روشنی میں چل رہے تھے، وہ کسی طرف مڑ گئی تو یہ بھی راستہ بھٹک گئی۔ اپنے دل، اپنے اعمال کا نور خود پیدا کرو۔ اللہ سے خاص تعلق نوافل سے بنتا ہے، اضافی کام کرنا پڑتا ہے سیٹ سے دوستی لگانے کے لیے۔ اللہ سے خاص تعلق قائم کرنے کے لیے انفرادی عمل کرنا پڑے گا۔ مفتی احمد خان پوری صاحب فرماتے ہیں ایک آدمی نے پہلے دن آرے سے 10 درخت کاٹے، دوسرے دن 9 درخت کاٹے، تیسرے دن 8 درخت کاٹے، چوتھے دن 7 درخت کاٹے۔ کیا ہو گیا بھائی؟ وہی آرا، کاٹنے والا بھی وہی، لیکن دن جتنے گزر رہے ہیں
اتنے درخت کم کٹ رہے ہیں۔ تو بڑھائی نے کہا کاٹنے کے لیے تو وقت دیا، آرے کے دھار کو تیز کرنے کے لیے وقت نہیں دیا۔ ہم نے دین کی محنتیں تو کی، لیکن اپنے دل کے نور کی دھار کو تیز کرنے کے لیے وقت نہیں دیا۔ تو جیسے وہاں درخت کم کٹ رہے تھے، ایسے ہی باطل کے نقشے بھی کم کٹیں گے۔ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، تہجد پڑھیے۔ اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں جب تک اللہ کے ساتھ تخلی نہیں ہوتی، اللہ سے تلقی بھی نہیں ہوتی۔ حضرت مولانا عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، پانی کے چشمے سے مسلسل پانی نکالو تو بجائے شفاف پانی آنے کے گدلا پانی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح صرف آدمی پڑھاتا رہے، بولتا رہے، بیان کرتا رہے، کچھ تنہائیاں اللہ کے ساتھ نہ گزاریں تو للہیت کے بول کے بجائے نفسانیت کا بول آنا شروع ہو جاتا ہے۔ چشمے سے پانی نکالنے کا طریقہ ہی یہ ہے کہ آدمی تھوڑا پانی نکالے پھر چھوڑ دے، پھر پانی نکالے پھر چھوڑ دے، تو جب بھی نکالے گا شفاف پانی نکالے گا۔ کوئی اللہ والا بنا نہیں ہے کچھ تنہائیاں اللہ کے ساتھ گزارے بغیر۔ لیلا کے ساتھ کچھ وقت گزارتا ہے، چہرے کی رونق محسوس ہوتی ہے۔ مولا کے ساتھ وقت گزارتا ہے تو پھر دل میں نورانیت کیوں محسوس نہیں ہوتی ہے؟ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے توفیق سمجھ میں آئی ایک سبحان اللہ بولنے سے۔ کتنے فرعونوں کا نام لیتا ہے، سبحان اللہ بولنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ فون پر گھنٹوں انگلی گھستے رہتا ہے، لیکن قرآن کی ایک آیت کی تفسیر کی توفیق نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، زندگی ربر کی طرح ہے، چاہیں گے تو اللہ وقت میں برکت دیں گے، اور اگر نیت نہیں کریں گے وقت میں برکت بھی نہیں ہوگی۔ بہت سچی بات ہے، کام وسائل سے نہیں ہوتا، عزائم سے ہوتا ہے۔ فرصت سے نہیں ہوتا، وقت میں برکت سے ہوتا ہے۔ بالکل پکی بات ہے۔ حضرت علی میاں فرماتے تھے چراغوں کے زمانے میں جو لکھا گیا بجلی کے زمانے میں پڑھا بھی نہیں جا رہا ہے۔ کنویں سے نکالنے کا وقت، تالاب پر برتن دھونے کا وقت، اکھلی میں چیزوں کے پیسنے کا وقت کہاں چلا گیا؟ کیا ہم حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ سے زیادہ اعمال کرتے ہیں؟ عبد الماجد دریابادی کی والدہ سے بڑی لمبی تہجد پڑھتے ہیں؟ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ سے زیادہ ہمارے ذکر کی مقدار ہے؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ سے زیادہ ہمارے ذکر کی مقدار ہے۔ اتنی تمدنی ترقیاں مل گئی، اتنی مشینی سہولتیں مل گئی، پھر بھی ہمارے وقت میں گنجائش کیوں پیدا نہیں ہوئی؟ یہ وقت میں بے برکتی ہے، اپنے ارادے کی کمی ہے۔ جب آدمی ارادہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ وقت میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت ہے، اگر تم میں 10 ہوں گے 100 کو سنبھال لیں گے، تم میں 10 ہوں گے 20 کو سنبھال لیں گے، تو قوت کیوں کمزور ہو گئی؟ 10 100 کو سنبھال رہے تھے، 10 20 کو سنبھالنے والے کیوں ہو گئے؟ افراد کم ہوتے ہیں، صلاحیتیں زیادہ کھلتی ہیں۔ پہلے زمانے میں ہمارے اساتذہ ایک عالم دین تھے پورے ضلع کی سطح پر،
وہی جنگل کا شیر ہوا کرتے تھے، وہی تبلیغی جماعت، وہی جمعیت علماء، وہی پرسنل بورڈ، وہی شریف پنچایت، وہی مدرسوں کے سرپرست، سب وہی کیا کرتے تھے۔ اب کئی سو علماء ہیں لیکن ان ایک سینئر عالم دین کا خلا پورا نہیں ہو رہا ہے۔ اتنا بانجھ پن، ایسی بے فیضی کیوں بڑھ رہی ہے؟ حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں کا حصہ تھا، اے اللہ مجھے بانجھ بنا کر موت نہ دیجیے، میرے بعد کام کرنے والے پیدا ہوں۔ میرے بڑوں نے محنت کی، عالم مفتی بن گیا، ناظم بن گیا، میں محنت کروں گا، آگے کی نسلیں تیار ہوں گی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا فلاں قاضی صاحب نے بھی مسئلہ بدل دیا، آپ بھی جان بچانے کے لیے مسئلہ بدل دیجئے۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا ہمارے جنازے فیصلہ کر دیں گے۔ وہ قاضی صاحب کا جنازہ نکلا، 3 تو کندھا دینے والے تھے، تیسرے کو کرائے پر لینا پڑا۔ امام احمد بن حنبل کا جنازہ نکلا، یہودیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کے جنازے کی تعداد کو دیکھ کر، لوگوں کے رجوع کو دیکھ کر، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اگر ہمارا معاملہ اللہ سے صحیح ہے تو مخلوق کا کیا ڈر ہے؟ اور جب اللہ سے ہی معاملہ بگڑ چکا ہے، مخلوق کیا فائدہ دے گی؟ ان کان اللہ معک فمن طغی، ان کان اللہ معک فمن تخاف، وَإِذَا كَانَ اللَّهُ عَلَيْكَ فَمَن تَرْجُو۔ جب اللہ ہی تیرے ساتھ نہیں ہے تو تجھے کس سے امید ہے؟ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا منیر صاحب کالینہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے چال بازی سے ترقی نہیں ہوتی، پاک بازی سے ترقی ہوتی ہے۔ چال بازی سے ترقی نہیں ہوتی، پاک بازی سے ترقی ہوتی ہے۔ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہا ہے، وہ اللہ کو کیا دھوکہ دے گا؟ ایک صاحب کی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے انبن ہو گئی، بہت پلیتے لکھ کر لائے وہ۔ میں نے یہ جواب دیا تھا نا، اس کی وجہ یہ تھی، میں نے ایسا کیا تھا نا، اس کی وجہ یہ تھی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پورے کاغذوں کی گڈی کو ایک طرف رکھا اور یہ فرمایا بھائی، مخلوق کو راضی کرنا بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ جتنی باتیں تم نے لکھی ہیں، اگر تم یہ اللہ کی عدالت میں کہہ سکتے ہو تو میری ناراضگی کی فکر مت کرو، اور اگر تم اللہ کی عدالت میں یہ باتیں نہیں کہہ سکتے ہو تو پھر اشرف علی کا راضی رہنا تمہیں کیا فائدہ دے گا؟ اسی لیے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تقی عثمانی صاحب سے فرماتے تھے کہ کوئی بھی لکھنے سے پہلے، بولنے سے پہلے سوچ لو اللہ کی اور مخلوق کی عدالت میں تمہارا ہر بول پیش کیا جائے گا۔ اس قدر جواب دہی کا احساس ہوگا تو پھر سب کام قابو میں آ جائیں گے۔ وقت پر آنا، دوران تدریس فون کا استعمال نہ کرنا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرمایا یہ موبائل تو میزائل بن گیا ہمارے مدارس کے لیے، یہ موبائل تو میزائل بن گیا ہمارے اعمال کے لیے، موبائل تو میزائل بن گیا تنہائی کے نور کو ختم کرنے کے لیے۔ خواص کا مجمع ہے، ٹٹول کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میں فون کا کھلونا بنا ہوا ہوں یا فون میرا کھلونا بنا ہوا ہے۔ لغویات نے ضروریات کا وقت لے لیا، محرمات نے ضروریات کا وقت لے لیا۔ اسپنج کی طرح ہے، بچے کچے وقت کو چوس لیا فون نے۔ میرے بھائی ترتیب بنانا پڑے گا، ترتیب بنائیں گے تبھی اپنے اوقات بچیں گے۔
ترتیب نہیں بنائیں گے عمروں کی عمریں بیت جائیں گی، عمروں کی عمریں بیت جائیں گی۔ اس فون کے نقد عذاب سے بہت کم بچے ہوئے ہیں کہ عدم ترکیز کا مزاج بن گیا، فوکس نہیں کر سکتے۔ 1 گھنٹے کا پورا بیان سننے والے کتنے ہیں؟ شارٹس 5 منٹ چند سیکنڈ کے بننے لگ گئے، 60 سیکنڈ کے شارٹس، 70 سیکنڈ کے شارٹس۔ اختصار پسندی، مختصر پسندی۔ 5 منٹ میں کون سا فن پڑھایا جا سکتا ہے؟ 5 منٹ میں کون سی فکر پلائی جا سکتی ہے؟ لیکن انگلی شارٹس پر چل رہی ہے، شارٹس پر چل رہی ہے۔ سطحیت کی بیماری، سرسری پن کی بیماری، عدم تعمق کا مرض اس فون نے دیا ہے۔ اس کو کاش ہم بیماری سمجھنے لگ جائیں۔ تحقیق کا معیار، تعمق کا معیار، ایک مسئلے پر سنجیدگی سے چند منٹ سوچنے کی عادت آدمی کے اندر باقی نہیں رہی۔ تو میرے عزیزو، یہ اجلاس اللہ کرے کہ میرے آپ کی زندگی میں انقلابی بن جائے، انقلابی بن جائے، ایک ایک زندگی کے رخ میں تبدیلی لانے والا۔ بڑی توفیق ہوتی ہے آدمی کی نگاہ میں اس کے عیب کھل جائے۔ ڈاکٹر کے پاس آدمی جا کر خوبیاں نہیں سناتا ہے کہ صاحب میری آنکھیں اچھی ہے، گھٹنے کام کر رہے ہیں، دماغ میں کوئی ضعف نہیں ہے۔ جا کر کہتا ہے میری انگلی کا فلانا بال اکھڑ گیا، فلانی جگہ سند پن محسوس ہو رہا ہے، تالو پر سے بال جھڑ رہے ہیں۔ آدمی کو اس کے عیب ستاتے ہیں۔ توفیق مل جاتی ہے تو آدمی کو اپنے نقائص ستاتے ہیں، تکمیل کا غم ہوتا ہے۔ تذکیر تکمیل کے لیے ہے، تذکیر تکمیل کے لیے ہے۔ سامع بھی اپنی تکمیل کریں، متکلم بھی اپنی تکمیل کریں۔ تکمیل اپنے علم کے اعتبار سے، اپنے عمل کے اعتبار سے، دین کا مجموعی تصور، دین کی خدمات کا مجموعی تصور علماء کے پاس نہیں ہوگا تو کس کے پاس ہوگا؟ عبادات کا دین، معاملات کا دین۔ تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا آئندہ سال اگر زندہ رہا تو ٹھیک ہے، نہیں رہا وصیت سمجھ لو کہ تصوف داخل نصاب کرنا ہے۔ فقہ ظاہر کو پڑھا، فقہ باطن کو نہیں پڑھا۔ کسی کے ماتحت چلنے کی عادت نہیں، کسی کی ثالثی پر راضی نہیں۔ حضرت علی میاں فرماتے ہیں نماز ہے مجبوری میں جھکنا پڑتا ہے، ورنہ طبیعتوں میں فرعونیت اتنی ہے کہ جھکنا نہیں چاہتی ہے۔ ہمارے پاس قائدین کی کمی نہیں، متبعین کی کمی ہے۔ قیادت کا بحران نہیں، متبعین کا فقدان ہے۔ عجیب مرض ہے، ہر آدمی اسٹیئرنگ سنبھالنا چاہتا ہے۔ کوئی گاڑی نہ بنی ہے نہ بنے گی کہ ہر سیٹ کے سامنے اسٹیئرنگ ہو، لیکن عملی زندگی میں، انتظامی زندگی میں ہر آدمی اسٹیئرنگ سنبھالنا چاہتا ہے۔ گھاس کی تراش خراش نہ ہو تو باغیچہ جنگل بن جاتا ہے۔ انسان کو روک ٹوک نہ ہو تو وہ انسان جنگلی بن جاتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام تو بہت بڑی ہستیاں ہیں، اللہ ڈانٹ رہے ہیں، اللہ تنبیہ کر رہے ہیں۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی عفی اللہ عنک لما اذنت لہم ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا۔ کیوں نماز پڑھی آپ نے؟ کیوں استقبال نہیں کیا اس کا؟
جب روک ٹوک کرنے والے ختم ہو جائیں سمجھ لو ہلاکت کا وقت آ گیا۔ جب روک ٹوک کرنے والے ختم ہو جائیں سمجھ لو تباہی کا وقت آ گیا۔ جب تک بڑے زندہ تھے ان سے مشورے کا تعلق، جب بڑوں کا انتقال ہو گیا معاصر ساتھیوں سے تعلق، معاصر ہم عمر ساتھیوں کا بھی انتقال ہو گیا، چھوٹوں سے مشورے کا تعلق۔ حضرت ہردوئی نے کتنے شیخ بنائے، ایک کے بعد دوسرا انتقال ہوا۔ حضرت علی میاں نے کتنے شیخ بنائے، جب ایک کے بعد دوسرے کا انتقال ہوا۔ ان کو ضرورت تھی کسی کو مرشد بنانے کی، ہمیں ضرورت نہیں کسی کو مرشد بنانے کی۔ فیض العلوم میں مجلس چل رہی تھی، کرنٹ چلے گیا، تھوڑی دیر کے بعد جنریٹر چالو ہوا۔ حضرت ہردوئی نے فرمایا سمجھے بھائی، جب روشنی کا ایک ذریعہ ختم ہو جائے تو دوسرے ذریعے کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ ایک شیخ کا انتقال ہو جائے دوسرے شیخ کا نظم کرنا پڑتا ہے۔ مستقل بذات رہنے کو طبیعتیں چاہتی ہے، حالانکہ وہ مستقل بذات بن جاتی ہے۔ کٹی پتنگ زیادہ کہاں اڑی ہے، ڈور کسی کے ہاتھ میں ہو تب بھی وہ 1400 سال میں اڑی ہے۔ تو میرے بزرگوں، اللہ کرے کہ یہ عزائم ہمارے مکمل ہوں۔ یہ مجلس جو منعقد کی گئی مفتی نوید سیف صاحب ایڈوکیٹ حفظہ اللہ کی مجلس ہے، عنوان تھا امور خانہ داری سے متعلق۔ اشارات دیے گئے صبح کی مجالس میں، لیکن اس مجلس میں باقاعدہ طریقے سے موضوع کو سمجھایا جائے گا۔ وانم باڑی کا 100 سال سے زیادہ پرانا ادارہ ہے۔ مفتی سبیل صاحب دامت برکاتہم کی نانی صاحبہ نے اس بنات کے ادارے کو قائم کیا۔ اس ادارے میں مومنہ کورس کے ساتھ بچیوں کو ٹیلرنگ، بچیوں کو مہندی ڈیزائن، بچیوں کو پکانے کا سلیقہ اور ابتدائی نرسنگ، ابتدائی طبی امداد، ابتدائی علاج کرنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ ڈابھیل کے سامنے سملک کا مشہور ادارہ ہے، 50 سال سے زیادہ اس کی عمر ہے۔ اس ادارے میں ایک کتاب داخل نصاب ہے، دیہاتی معالج، جس کتاب میں علاج معالجے کی بنیادی باتوں کو سادی سیدھی اردو کے اندر سکھایا گیا۔ تیسرا تجربہ بنگلور کا ادارہ اصلاح البنات، اقامتی ادارہ، ناشتے کی ذمہ داری بچیوں کو دی جاتی ہے، بدل بدل کر بچیاں پکائیں، جماعتی نظام میں سہولت ہوتی ہے۔ چائنا میں بچوں کو اسکول میں پکانا سکھایا جا رہا ہے، اسکول میں پنکھے فٹ کرنا، ضروری کارپینٹری کا کام کرنا سکھایا جا رہا ہے، تاکہ یہ اپنی ضروریات زندگی میں خود کفیل ہو جائیں۔ عبرت لینا چاہیے ہمیں۔ اچھا پکانے والی بیٹیاں ہوتی ہیں تو گھر آباد ہوتا ہے، اچھا کھانے والی بیٹیاں ہوتی ہیں تو مردوں کا پیسہ دواخانوں پر نہیں لگتا ہے۔ جہاں پر کچن ویران ہے وہاں پر ہوٹل آباد ہے، اور جہاں پر کچن آباد ہے وہاں کے ہوٹل ویران ہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہوٹلوں کی تعداد کا بڑھنا سماج کے اخلاقی زوال کی علامت ہے۔ اس کا مطلب یہاں کی عورتیں پکانے کے لیے بھی راضی رہیں اور ان کے مرد ہوٹل کلچر، ڈھابا کلچر کے عادی بن گئے۔ امریکہ میں خاندانی نظام کا بکھراؤ شروع ہوا ناشتے کے ہوٹلوں میں کھانے سے۔ اس کے بعد ایک ایک خاندان کی کڑی ٹوٹتی چلی گئی، ایک ایک کڑی ٹوٹتی چلی گئی۔ چھوٹی چھوٹی گلیوں میں اڈلی وڑا کی بنڈیوں کا لگنا
اس محلے کے لیے شرمناک تماچا ہے، اس بستی کے لیے شرم سے زمین میں گڑ جانے کا باعث اور سبب ہے۔ اللہ جزائے خیر دے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریریں اس باب میں بھی آج بھی زندہ محسوس ہوتی ہیں۔ بہشتی زیور کے صفحات کے صفحات حضرت حکیم الامت نے علاج معالجہ، مربے بنانے، اچار بنانے، کم خرچ میں بجٹ سنبھالنے کے اصول لکھے ہیں۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کی کتاب ہے حسن معاشرت، 60-70 صفحے کی کتاب ہے۔ کیا نور ہے، ایک ایک جملہ تجربات کا سمندر ہے۔ اس میں حضرت خیر النساء بہتر رحمت اللہ علیہ نے وہ باتیں لکھی، بچے روتے ہیں کیسے سنبھالا جائے، امور خانہ داری، پورے خاندان کی بچیوں کو بٹھا کر وہ ہوم سائنس سکھایا کرتی تھی، معاشرتی زندگی سکھایا کرتی تھی۔ یہ بات کہی گئی، ہم نصاب کی تکمیل تو کر رہے ہیں، شخصیت کی تعمیر نہیں کر رہے ہیں۔ نصاب کی تکمیل کرنا کافی نہیں، شخصیت کی تعمیر مکمل کیے بغیر۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو ہم سب کے حق میں نفع بخش بنائیں، اور جو باتوں کا اب تک مذاکرہ ہوا، جو ہماری بہنیں گنٹور سے اور دیگر علاقوں سے ابھی پہنچی ہیں، ان بہنوں کے ساتھ یہ مذاکرہ کرتی رہیں، جب وقت ملے گا ظہرانے کا اور جب وقت ہوگا عصرانے کا۔ آج کا دن اس لیے بھی بہت مبارک ہے اس جگہ کے اعتبار سے کہ مغرب کے بعد یہاں پر خانقاہی مجلس بھی ہوگی، حضرت حج سے بھی واپس ہوئے ہیں، اور ہماری اختتامی مجلس بھی ہوگی، اختتامی دعا بھی ہوگی مغرب کے بعد انشاءاللہ۔ تو حج سے واپسی کی دعا، خانقاہی نورانیت اور ہماری مجالس کی تکمیل، ان سب چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے مجموعہ گلدستہ عطا فرمایا ہے۔ مغرب کے بعد کی اختتامی مجلس میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی مفتی نوید سیف صاحب راستے میں ہیں، بس پہنچ ہی رہے ہیں۔ مفتی صاحب کا حکم ہوا کہ 2-4 باتیں ناظرہ حفظ کی تدریس سے متعلق رکھی جائے آپ حضرات کے سامنے۔ بنات کی تدریس میں بالعموم معلمات کو جو دشواریاں پیش آتی ہیں، اس میں سے ایک دشواری یا ایک پریشانی، ایک مسئلہ ہمارا رہتا ہے بچیوں کو سزا دینے میں بے اعتدالی، نوچنا، چمٹنا، اور اسی طریقے سے دو انگلیوں کے درمیان قلم رکھنا، بہت زیادہ اٹھک بیٹھک کروانا۔ اس طرح کی نازیبا حرکتوں سے ہمیں گریز رکھنا چاہیے۔ آپ کی سگی اولاد، آپ کی چھوٹی بچیاں 5، 6، 8 سال کی ہوں تو کیا آپ اس کو گوارا کریں گے؟
اسی طریقے سے ایک بڑا مرض ہماری معلمات کا رہ جاتا ہے، وہ بے وضو رہنا یا ناپاک رہنے کی عادت اختیاری بنا لینا۔ غیر اختیاری علیحدہ ہے، بے وضو رہ کر دوپٹے سے یا دستانے سے، کسی اور کپڑے سے، قلم وغیرہ کے سہارے سے جبکہ وضو کر کے آ سکتے ہیں، اختیاری ناپاکی کو، حدث اصغر ہو اکبر ہو، اس کو باقی رکھنا، قرآن پاک ایسے ہی پلٹاتے رہنا بہت غلط بات ہے۔ اسی طریقے سے ناظرہ حفظ میں ہماری معلمات وہ خود باضابطہ تجویز سیکھی ہوئی نہیں ہوتی ہیں، بلا مبالغہ۔ تصحیح کے شعبے ہیں مرد احباب کے لیے، بعض خواتین اور بعض جگہوں پر معلمات کو سکھانے اور تصحیح کروانے کے بھی شعبے ہیں، طریقے ہیں، مواقع ہیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ حروف کے بدلنے سے کس قدر معنی کا بگاڑ، نماز کا فساد، آواز ناک میں چلے جانا، سانس توڑ توڑ کر پڑھنا، جیسے ہم پڑھائیں گے ویسے بچیاں پڑھیں گے، جیسے ہمارے اندر خامی رہے گی وہی خامی ہمارے بچیوں میں منتقل ہوگی۔ عربی لہجہ پورے مدرسے میں 8 معلمات ہے، کسی کو بھی نہیں آتا ہے، ریکارڈ لگا دیں گے وہ اثر نہیں ہوگا، تا آ کے ہم 8 معلمات میں سے 4 معلمات میں سے کوئی ایک معلمہ عربی لہجہ سیکھ کر بتائے۔ ہے افریقہ کے جنگلوں میں بھی پڑھنے والے، پڑھانے والی بچیاں، معلمات، بہت سارے علاقوں میں، پسماندہ علاقوں میں۔ مفتی صاحب کشمیر کے ایک سکول کا تذکرہ کر رہے تھے، افریقہ کے بیشتر ویڈیوز ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں، لیکن فون کا جو استعمال ان چیزوں میں کرنا ہے وہ ہم نہیں کر پاتے ہیں۔ روزانہ آدھا گھنٹہ معلمہ اگر ترتیل میں، تدویر میں، لہجے کو درست کرنے میں لگاتی ہے تب جا کر بچوں کا بھلا ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ جب تک ہم نمونے والے نہیں بنیں گے بچیوں کے لیے تب تک بچیوں کے لیے صحیح معنی میں کارآمد ہم ثابت نہیں ہوں گے، کارآمد ثابت نہیں ہوں گے۔ تو تصحیح کا ہمیں خیال ہونا چاہیے، اپنی تجوید اپنے محارم کے ذریعے سے اپنے اکابر تک ضرور پہنچا کر، ان سے رابطہ کر کے، ان سے رہبری لے کر اپنی ترتیب ضرور بنوانی چاہیے۔ آن لائن ہی صحیح، واٹس اپ ریکارڈنگ کے ذریعے سے ہی صحیح، محارم کا واسطہ لے کر ہی صحیح، لیکن اپنی تجوید کو درست کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے۔ واجبی درجے کی تصحیح بھی، واجبی درجے کی تجوید بھی ہمارے پاس نہیں ہے، تو اس لیے 2-3 باتیں ہوئی۔ اسی طریقے سے ناک میں آواز کا چلے جانا، طریقے بتائے ہیں اکابر نے، ویڈیوز بھی اس کے طریقے کے موجود ہیں۔ اپنے دونوں انگلیوں کے ذریعے سے ناک کو بند کر کے دیکھیں کہ ہماری آواز ناک میں جا رہی ہے یا نہیں جا رہی ہے۔ دوران گفتگو یا دوران قرات ناک میں آواز جانا عیب ہے، عیب ہے۔ نون اور میم کی ادائیگی میں وقتی ناک میں جانا الگ ہے، غنہ الگ ہے، لیکن مد میں اسی طریقے سے مد کے علاوہ حروف مدہ میں، مد متصل میں ناک میں آواز کا جانا بالکل عیب ہے، بالکل عیب ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ ہے، ناظرہ حفظ کے پڑھانے والے معلمات سے درخواست ہے، ذمہ دار نظماء ہیں ان سے بھی درخواست کی جاتی ہے کہ ہم اپنے پڑھانے والے معلمات کو مواقع فراہم کریں، مواقع فراہم کریں۔ 5-5 سال سے ہماری معلمہ پڑھا رہی ہے، 6 سال سے پڑھا رہی ہے، لیکن تجویز سے متعلق جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ہماری نگاہوں سے بھی نہیں گزری ہے، دیکھنا بھی نہیں چاہتے ہم۔ ایک بچی مثال کے طور پر آئی، 2 سال میں ہمارے پاس ناظرہ مکمل کر لی، حفظ میں آئی، عالمیت میں چلے گئی، اور ہم 6 سال سے تدریس کر رہے ہیں، ہمارے سامنے بچیاں آئیں، 10 20 بچیاں فارغ ہو گئی، ہم 6 سال سے پڑھا رہے ہیں، ہمارا اور ان کا علم برابر ہو گیا، ہم جتنا جانتے تھے ہم نے ان کو دے دیا۔
ہمارا اور ان کا علم برابر ہو گیا، بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ بچیوں کے علم میں اضافہ ہوا 2 سال میں، لیکن ہمارے علم میں اضافہ نہیں ہوا۔ اسی لیے حضرت مولا اسماعیل صاحب کاپودروی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ہم اساتذہ کی تبدیلی کے قائل نہیں ہیں، اساتذہ میں تبدیلی کے قائل ہیں۔ استاد کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، استاد میں جمود کو ختم کر کے اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اس کے اندر حرکیاتی مزاج ہو۔ جتنا بھی وقت ادارے کے لیے دے رہے ہیں کامل دیں، منطقہ باتیں کرنے میں اور غیبتیں کرنے میں، تبصرہ بازی کرنے میں وقت لگانے کے بجائے اجتماعی سیکھنے کا نظام۔ ایسا بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ معلمات ترانے کے بعد یا اجتماعی استراحت میں 5-10 منٹ کے لیے اپنی قرأت اجتماعی طور پر سیکھیں، سکھائیں، سنائیں، اس کے ذریعے سے ترغیب ہوتی ہے، ہمت بڑھتی ہے۔ علم حاصل کرنے میں عام طور پر حیا مانع بنتی ہے۔ حیا جہاں کرنا ہے وہاں کریں، پردے کے سلسلے میں، شریعت کے خلاف کام کرنے کے سلسلے میں، نمازوں کو چھوڑنے کے سلسلے میں، بچیاں بھی ہیں اور ہم سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں، بچیوں کی نگرانی کر رہے ہیں، اور بچیوں کی نگرانی میں ہماری قبلیہ اور بعدیہ سنتیں ظہر کی اثر کی چھوٹ جاتی ہے۔ اشراق ہم نہیں پڑھتے ہیں، چاشت ہم نہیں پڑھتے ہیں، کبھی ہماری بچیوں نے دیکھا نہیں ہے کہ ہم اشراق پڑھ رہے ہوں۔ وضو بنا کر اہتمام کے ساتھ معلمہ نمونہ بنے گی، یہاں حیا ہونی چاہیے، اللہ سے حیا، بچیوں سے حیا یہاں ہونی چاہیے۔ بچیاں جب میرے پیر دبانے کے لیے آتی ہے، پرس لے کر آتی ہے، چپلوں کو درست کرتی ہے، قلم ہاتھ میں لا کر دیتی ہے، خادمہ بنتی ہے، وہ یہ سمجھ کر کہ واقعی میری معلمہ، میری استانی ماں بہت زیادہ نمونے والی ہے، لیکن کبھی ہم نے ان کو نماز پڑھتا ہوا دکھایا نہیں ہے۔ تو بہرحال میں بتا رہا تھا کہ حیا مانع ہے ہمارے علم حاصل کرنے کے لیے۔ یہاں حیا نہ کریں، یہاں سیکھنے میں جھجک نہ کریں، نصاب دینیات لے کر بیٹھ جائیے بچیوں کے سامنے۔ جو خلا، جو کمزوری ہمارے اندر ہے، بچیوں کے ساتھ مل کر عربی لہجہ سیکھنے کا ماحول ہم بنا سکتے ہیں۔ بچیوں کے ساتھ بیٹھ کر میں مشق کرواؤں گی، میں بھی مشق کروں گی، آپ بھی مشق کریے۔ اس طریقے سے ایک مفتی صاحب پورے اہتمام سے عرب کا ماحول نقل کرتے ہوئے، عرب کا جو مزاج ہے، عرب مدارس کا، اکابر کا، علماء کا، بجائے تدریس کے مدارسہ ہونا چاہیے، بجائے ایک طرفہ پڑھانے کے 2 طرفہ، چوطرفہ پڑھانے کا ماحول ہونا چاہیے۔ بچیاں پنجم میں ہیں، بچیاں سوم میں ہیں، بچیاں مومنہ کورس کے 3 سال میں ہیں، تو بجائے میں ہی پڑھاؤں یہ کہنے کے، ایسا ہو سکتا ہے کہ اجتماعی حلقہ بنا لیں اور ایک کتاب کی تکمیل ہو جائے، 50 صفحے کی، 100 صفحے کی، 80 صفحے کی۔ ایک باب میں پڑھوں گی، دوسرا باب فلانی بچی پڑھائے گی، تیسرا باب فلانی بچی پڑھے گی، اس کے اندر جو سمجھانے کی چیز آ جائے تو ہم اس کا مذاکرہ کر دیا کریں گے، اعادہ کر دیا کریں گے۔ اس طرح کرنے سے کتابیں علم میں اضافہ ہوتا ہے، کتابیں ختم ہوتی ہیں، نصاب بھی مکمل ہوتا ہے۔ پڑھانے میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم صرف تدریس کرنے کے بجائے اپنی طالبات جن کے نمبرات اچھے بھی ہوتے ہیں، سمجھدار بھی ہیں، افہام تفہیم کی صلاحیت بھی ہے، تو بچی کو ماحول بنا کر دے دیا جائے کہ کل کا سبق آپ پڑھائیں گے، یہ 2 صفحات آپ پڑھائیں گے، یہ 3 صفحات آپ پڑھائیں گے۔ پوری کتاب کہیں گے، پورا باب کہیں گے تو مشکل ہو جائے گا، 2 صفحے اگر تقسیم کر دیں گے تو بہت آسان ہو جائے گا، ایک صفحہ اگر کہیں گے تو بہت آسان ہو جائے گا۔ تو یہ 2-4 باتیں تھی حفظ سے متعلق، اور ایک بات عالمیت سے متعلق آئی ہے۔ کوشش ضرور یہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے اندر سے جمود کو ختم کریں، علم میں قناعت کو ختم کریں اور علم کے حریص بنیں۔ باتیں کرنے سے علم نہیں آئے گا، مطالعہ کرنے سے علم آئے گا۔ اپنا ضرور مطالعے کا معمول بنانا چاہیے۔ یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ اللہ رب العزت توفیق عمل نصیب فرمائیں۔
जज़ाकुम अल्लाह अहसन अलजज़ा। ये निज़ाम मदारिस का अहम बाब है, निज़ाम तादीब और सरजनिश। दुनिया के मुल्कों में सख्त कवानीन बनते जा रहे हैं। सोशल मीडिया का दौर है, दुश्मन ताक में है। मुफ्ती अहमद ख़ान पूरी साहब फरमाते हैं, पिटाई से नहीं मिठाई से पढ़ाने का ज़माना है। हमारे एक बुज़ुर्ग फरमाया करते थे, कितने लोग मेरे ज़रिए से हाफिज़ आलिम बने, हम सुनाते रहते हैं। कितने लोग हमारी वजह से दीन के इल्म से दूर हो गए, क़यामत के दिन पता चलेगा। पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, अमेरिका में एक मुदर्रिस के पास, एक कारी साहब के पास अमेरिकन नौ मुस्लिम पढ़ रहा था। बहुत सख्ती की उस्ताद ने, वो मदरसा भी छोड़ दिया, इस्लाम भी छोड़ दिया, और उसने मदरसे के दरवाज़े पर 3 जुमले लिखे, आई हेट कारी साहब, आई हेट मदरसा, आई हेट इस्लाम। मुझे कारी साहब से नफ़रत है, मुझे क़िराअत से नफ़रत है, मुझे मदरसे से नफ़रत है। हज़रत थानवी फरमाते हैं कि हम हाफिज़ बनाने की मेहनत की उजरत लेते हैं, हाफिज़ बनाने की उजरत नहीं लेते हैं, कोशिश की उजरत लेते हैं। हाफिज़ बनाना हमारे बस में नहीं है। मेरे भाइयों, तरबियत का अहम उसूल है तदरीज। 13 साल लग गए हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को समझने के लिए। काबतुल्लाह को वैसे नहीं बनाया गया जैसे बनाया जाना चाहिए था, इसलिए कि कौम अभी नौ मुस्लिम है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह इतने शदीद बिदात की तरदीद के सिलसिले में, लेकिन उनकी तदरीज के वाक़यात बहुत अहम हैं। एक इलाके में गए, ताज़िया खेलते थे लोग। हजरत ने फरमाया, तुम मुसलमान हो? नहीं नहीं। हिंदू हो? नहीं, हम 9 मुस्लिम हैं जी। हजरत ने फरमाया, ठीक है, 9 मुस्लिम हो, क्या करते हो? ताज़िया न छोड़े हैं। हजरत ने फरमाया, ठीक है, ताज़िया न छोड़ना। मौलाना अब्दुल बारी नदवी फरमाते हैं, हम हैरान थे, बिदात की तलकीन कर रहे हैं हजरत। हजरत थानवी ने फरमाया, इनके लिए बिदात कुफ्र से विकाया बनी हुई है। अगर मैं बिदात से हटाऊंगा तो कुफ्र पर आएंगे। वफ़द सकीफ़ आया, या रसूल अल्लाह, हम मुसलमान होंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, रोज़ा नहीं रखेंगे, ज़कात नहीं देंगे, जिहाद नहीं करेंगे। आका ने फरमाया, ठीक है, नमाज तो पढ़ लिया करो। ला खैर फी दीन ला रुकूअ फी। पहले ही दिन पूरा इस्लाम नाफिज नहीं किया। ईमान तो पूरे पर लाना है, लेकिन तनफीज़ तदरीज से होगी। आपने फरमाया, सयतसद्दक़ूना व युजाहिदूना इदा अस्लमू, कि ये सदका भी देंगे, अल्लाह के रास्ते में भी निकलेंगे, जब वो जिहाद भी करेंगे, जब नमाज पढ़ने लग जाएंगे। मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, इबादत से दीन आता है, मुआमलात से दीन निकलता है। कितने हमारे अकाबिर के वाक़यात हैं। अफ़यूनी ने आकर बयात की, जुआरी ने आकर बयात की, शराबी ने आकर बयात की, और हजरत ने बयात कर ली। उसने कहा, मैं जुआ नहीं छोड़ूंगा, अफ़यून नहीं छोड़ूंगा, गांजा नहीं छोड़ूंगा। चलो भाई, इतने पे बयात कर लो कि झूठ नहीं बोलूँगा। ठीक है, हज़रत हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बैत कर ली। वो सोचने लगा, झूठ नहीं बोलने पर बैत की है, पूछेंगे अफ़योन लिया था, झूठ नहीं बोल सकूँगा।
ایک عادت نے ساری بری عادتیں چھوڑ دی۔ اس زمانے میں بیماری تھی داڑھی چڑھانے کی، داڑھی اس طرح سے موڑ کر تیل لگا کر اندر چھپانے کی، اسے کہا جاتا ہے داڑھی چڑھانا۔ ایک صاحب بیعت ہوئے، حضرت نے فرمایا بھائی بیعت ہو جاؤ۔ اس زمانے میں وہی اصلاح کا طریقہ تھا۔ انہوں نے کہا حضرت آپ مجھے نماز پڑھنے کے لیے کہیں گے، نماز پڑھنا ہے وضو کرنا پڑے گا، وضو کرنا ہے تو پھر داڑھی کھولنا پڑے گا، داڑھی کھولنا ہے تو پھر مجھے مصروفیت بڑھ جائے گی۔ دل کے نور سے انہوں نے دیکھ لیا تھا، اس لیے فرمایا بھائی وضو کی کیا ضرورت ہے، بس نمازیوں کے ساتھ کھڑے ہو جایا کرو۔ بے وضو نماز پڑھنا حرام ہے، لیکن حضرت نے ادراک کر لیا تھا کہ یہ بے وضو نماز نہیں پڑھے گا۔ حضرت نے فرمایا نمازیوں کے ساتھ کھڑے ہو جایا کرو بس۔ وہ جب نماز کے لیے آئے تو سوچنے لگے بے وضو تو نماز نہیں ہوتی، جب پڑھ ہی رہا ہوں تو وضو بھی کر لوں، وضو کرنا ہے تو چہرہ دھو لوں۔ یہ تدریج ہمارے اکابر کے یہاں رہی، یہ تدریج ہماری سیرت کا سبق ہے۔ طالب علم کو پہلے ہی دن ہم وہ مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں ولایت کے، علم کے، ادب کے، جو سالہ سال کے بعد ہمارے اندر بھی شاید نہیں آیا۔ پڑھانے والا اللہ والا ہو، بائبل پڑھا کر بھی مسلمان بنا لے گا۔ پڑھانے والا بددین ہو، قرآن پڑھا کر بھی کافر بنا لے گا۔ زبانی تقریر یاد نہیں رہتی، عملی تصویر یاد رہتی ہے۔ تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث قولیہ کم ہیں، احادیث فعلیہ زیادہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا یہ زیادہ ہے، ایسا کہا یہ کم ہے۔ احادیث فعلیہ زیادہ ہے احادیث قولیہ کے مقابلے میں۔ تو یہ بہت اہم پہلو ہے غور کرنے کا۔ مسنون دعائیں بچیوں کو یاد دلائی جائے، بڑی کمزوری ہے۔ ارشاد القاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الدعاء المسنون۔ مولانا الیاس صاحب بارہ بنکوی کی کتاب ہے جامع الدعاء۔ محمد بن محمد جزری کی کتاب ہے حسن حسین۔ عملیات کی طرف لوگ جا رہے ہیں اعمال کے بجائے، مسنون دعاؤں کے یاد نہ کرنے کی وجہ سے۔ عاملوں کو تلاش کر رہے ہیں کاملوں کی ناقدری کرتے ہوئے، شریعت کی اہمیت نہ ہونے کی وجہ سے۔ نفسیات، شرعیات، بے دینی، سب بیماریوں کی دوا آسیب اور جادو۔ کیا طریقہ ہے اگر ہماری عالمہ بہنیں بھی توہم پرست بن جائیں؟ حیات الصحابہ میں واقعہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کی اہلیہ گھر میں ایک یہودن کو لائی۔ کیوں آئی ہے یہودن؟ یہ ان کی اہلیہ نے فرمایا آنکھ میں دکھن ہوتی ہے، یہ منتر پڑتی ہے تو دکھن ختم ہو جاتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا ان آل ابن مسعود فی غنى عن الشرک، ابن مسعود کی اولاد کو شرک کی ضرورت نہیں، آقا کی یہ دعا کافی ہے۔ اللہم اذھب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ شیطان تمہاری آنکھ میں چبھوتا ہے، جب اس کو راضی کرنے والا منتر پڑھتی ہو تو تمہیں چھوڑ دیتا ہے۔ سنت میں طاقت ہے میرے بھائی۔ حضرت ابو دجانہ کو خط لکھ کر دیا آقا نے، خط لے کر داخل ہوئے اپنے شیطان زدہ گھر میں، شیطانی طاقتیں روتے ہوئے وہاں سے نکل گئی۔ حضرت ابو دجانہ کو دیے ہوئے خط کے ذریعے سے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مسنون دعاؤں کا اہتمام کرو،
اس لیے کہ انہوں نے قبولیت کا راستہ دیکھ لیا ہے۔ حضرت مولانا نسیم احمد صاحب امروہوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، رشتہ نہ لگے کرا دیا کسی نے، دکان نہ چلے کرا دیا کسی نے، نیند نہ آئے کرا دیا کسی نے، گھر میں جھگڑے ہوں کرا دیا کسی نے، سب تمہارا شیطان کرتا ہے تو تمہارا رب کیا کرتا ہے؟ سب تمہارا شیطان ہی کرتا ہے تو تمہارا رب کیا کرتا ہے؟ میرے عزیزو، فجر کے چھوڑنے، سود میں ملوث ہونے، بیاج کی عادت ڈالنے سے ہم خود شیطان بن چکے ہیں۔ اب کسی اور شیطان کی ضرورت نہیں ہے۔ بنگال سے لے کر کنیا کماری تک پورے ملک میں بچت گڑھ، سنگ اسکیم، شیر مولا، سودی قرضے، 12 عورتوں کا گروپ بنا کر کیوں پرانا فریج رکھا ہے، کیوں پرانا گرینڈر رکھا ہے، کیوں پرانی واشنگ مشین رکھی ہے؟ نہیں، لے لو۔ کتنے بے حیائی کے واقعات بڑھ رہے ہیں خواہشات قابو میں نہ کرنے کی وجہ سے۔ قناعت سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ پورے بینکنگ نظام کا خلاصہ ہے، خواہشات بڑھاؤ قرضے میں ڈباؤ، خواہشات بڑھاؤ قرض میں ڈباؤ۔ قلیل یکفیک خیر من کثیر یلہیک، وہ تھوڑا سا مال جو تیرے لیے کافی ہو جائے اس زیادہ مال سے بہتر ہے جو تجھے اللہ سے غافل کر دے۔ جائز قرض سے حدیث میں پناہ چاہی گئی، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اے اللہ قرض سے آپ کی پناہ، گناہ سے آپ کی پناہ۔ امام احمد بن حنبل مسجد میں نظر نہیں آئے، لوگ ملاقات کے لیے گئے، فرمایا اتنا کپڑا نہیں ہے کہ پہن کر آ جاؤں۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے قرض لے لو، حضرت نے فرمایا قرض نہیں لوں گا۔ لوگوں نے کہا مزدوری لے لو، فلانی کتاب کی ایڈوانس لکھنے کی مزدوری لے لو۔ کہا ہاں یہ ٹھیک ہے، قرض کے طور پر نہیں، مزدوری کے طور پر پیسے لیے اور ستر چھپانے والا پورا کپڑا پہنا، تب مسجد کے لیے آئے۔ قرض لے کر پورا کپڑا پہننا بھی گوارا نہیں۔ اللہ کے نیک بندے سے ان کی بیوی نے کہا گوشت آئے ہوئے بہت دن ہو گیا، قصاب پہچانتا ہے، آپ ادھار لے آئیے۔ انہوں نے فرمایا دال چاول کھانا گوارا ہے، قرض لینا گوارا نہیں ہے۔ اسلام کا معاشی نظام، اسلام کا معاشرتی نظام، صبح سے ہر مجلس میں بات آئے گی اور آتی رہنی چاہیے۔ اسلامی معاشرت کا خلاصہ ہے حق دینا، حق مانگنا نہیں، غصہ پینا، غصہ نکالنا نہیں، عزیمت پر چلنا، رخصت پر نہیں، احسان پر چلنا، انصاف پر نہیں، اخلاق پر چلنا، قانون پر نہیں۔ اپنا حق مجھے اللہ سے ہی لینا ہے۔ کہیں پر بھی شریعت نے حق مانگنا نہیں سکھلایا، حق دینا سکھلایا۔ پوری دنیا میں مصیبت ہے حق مانگنے کے مزاج کی وجہ سے۔ ساس کی خدمت کرنا قانوناً فرض نہیں، اخلاقاً فرض ہے۔ رخصتاً ضروری نہیں، عزیمتاً ضروری ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے نہیں کہا کیوں چلاؤں میں یہ چکی، کیوں پیسوں میں یہ غلہ۔ جابر بن عبداللہ کی بیوی نے نہیں کہا کیوں پرورش کروں میں تمہاری بہنوں کی۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے سیبہ عورت سے نکاح کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنواری سے کرتے، باقرہ سے کرتے، تم بھی کھلواڑ کرتے، زندگی کا لطف لیتے۔ حضرت جابر نے فرمایا یا رسول اللہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، بہنیں چھوٹی ہیں، مجھے بیوی سے زیادہ بہنوں کی پرورش کرنے والی ماں چاہیے، اس لیے میں نے سیبہ سے نکاح کیا۔
اندازہ کیجئے جوانی کے جذبات کا کیسے گلا گھونٹا ہے، اور وہ نکاح کرنے والی بہن نے جابر بن عبداللہ کی بہنوں کی کیسی پرورش کی ہے۔ شریعت کا مزاج الگ ہے، شریعت کے حدود الگ ہے۔ شریعت کے حدود اس لیے نہیں بتائے جاتے کہ عمل کرنا ہے، شریعت کے حدود فقہ بتلاتا ہے۔ میں نے روزے کی حالت میں حرام دیکھ لیا، روزہ نہیں ٹوٹا، یہ حدود شریعت ہے، لیکن روزے کی روح نکل گئی، یہ مزاج شریعت ہے۔ بیوی بیمار ہے، خیر خیریت بھی نہ لوں، ماہانہ نفقہ خرچہ دے دوں، یہ حدود شریعت ہے۔ مزاج شریعت یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھٹنا پیش کیا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو اونٹنی پر بٹھانے کے لیے۔ بیوی کا خرچ نہیں، سالوں کا خرچ، سالیوں کی خدمت، بیوی کے انتقال کے بعد بیوی کے خاندان کا لحاظ کیا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے ملک کا خیال کیا۔ مصر والے آئیں گے، وہاں قیرات کا پیسہ چلتا ہے، ان ملک والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، تمہارے نبی کی وہاں سے رشتہ داری ہے۔ ماریہ قبطیہ بھی مصر کی اور حضرت ہاجرہ بھی مصر کی۔ یہ کمال سکھلایا گیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں۔ ہزار باتیں آدمی کرتا رہے، بخاری کی پوری تدریس کر دے، لیکن یہ اخلاق کا نمونہ نہ ہو تو میرے بھائیوں ہماری زبان کبھی پر اثر نہیں ہو سکتی ہے۔ خدمت کرنے کے واقعات ہماری ماؤں کے، ہماری بہنوں کے، امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سوتیلی ماں انبن ہو گئی۔ آقا نے فرمایا فاطمہ میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ کافر ساس سے حسن سلوک، کافر ماں سے حسن سلوک۔ حضرت ابو بکر کی بیوی ہیں جو اسلام قبول نہیں کیا، قتیلہ بنت عبد العزیٰ، حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کی والدہ۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ میری ماں آئی ہے، کافرہ ہے، کیا میں حسن سلوک کروں؟ آقا نے اپنی سوتیلی ساس کے بارے میں فرمایا صلیہا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آپ نے اپنی چاچی کے ساتھ رویہ، آپ نے اپنی حقیقی ساس ام رومان کے لیے دعا کی، اے اللہ ام رومان کی مغفرت فرما، اس نے جو آپ کے راستے میں قربانیاں دی ہے۔ تو میرے بھائیوں حقوق بھی ہیں، حدود بھی ہیں۔ قطع رحمی کتنی پھیلتی جا رہی ہے، رشتے ہی پتہ نہیں۔ تدریس کو وقت دینا دین سمجھتے ہیں، تزکیے کو وقت دینا دین سمجھتے ہیں، تصنیف کو وقت دینا دین سمجھتے ہیں، رشتوں کو وقت دینا دین نہیں سمجھتے ہیں۔ عصر کے بعد روزانہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورے 9 گھروں میں وقت دیا کرتے تھے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے تعلموا من انسابکم کی تصلون به ارحامکم، اپنے نسب کو سیکھو تاکہ رشتوں کا حق ادا کر سکو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آقا کو لے جاتے تھے، یا رسول اللہ یہ آپ کے پردادا سے ملتے ہیں، یا آپ کے پرنانا سے ملتے ہیں۔ خاندان میں خطیب بن کے مت جاؤ، خادم بن کے جاؤ۔ آدمی خاندان میں خطیب بن کے دل نہیں جی سکتا، خادم بن کے دل جی سکتا ہے۔ ہماری پڑھانے والی بہنیں پرانی بوڑھیاں آئیں پیر دبائیں، پرانی بوڑھیاں آئیں سر میں تیل لگائیں، پرانی نانیاں آئیں جوئیں نکالیں۔ میرے بھائی دل جیتیں گے دن جیتیں گے۔ اونٹ سے اترے بغیر بکریاں کوئی چرا نہیں سکتا۔ سراہی جتنا جھکے گی اتنے برتن بھریں گے۔ تواضع والا علم بافیض ہوتا ہے، تکبر والا علم بانجھ ہوتا ہے۔ ہمیں تدریس کے آداب میں، تدریس کے اخلاق میں ان پہلوؤں کو جاننے کی ضرورت ہے۔
ایسی ہماری زندگی تحریکی مصروف نہ ہو جائے کہ خاندان کے لیے وقت دینے کی طرف توجہ نہ ہو، پڑھنے پڑھانے میں اتنی انرجی نہ لگ جائے، اپنے بچوں کے ساتھ صبر کے ساتھ بیٹھنے کا تحمل باقی نہ رہے۔ اتنا تھک گئی میں دن بھر پڑھا کر، اب ساس کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں، اجنبیوں کے ساتھ خوش اخلاقی، گھر والوں کے ساتھ بد اخلاقی نہیں ہونا چاہیے۔ میں مفتی ہوں باہر، گھر میں تو بیٹا ہوں، گھر میں تو شوہر ہوں، گھر میں تو بھائی ہوں۔ آپ نے استقبال کیا حلیمہ سعدیہ کا، اپنی چادر اتار کر امی میرے پاس رہی ہے، آپ نے استقبال کیا۔ حضرت شیمہ کا، بہن یہاں رہ جاؤ، تحفے تحائف دیے، دور تک رخصت کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، بیوی نے پہلے اسلام قبول کیا، معجزہ ہے چہیتے دوست نے اسلام قبول کیا، معجزہ ہے غلام نے پہلے اسلام قبول کیا، کیونکہ قریبی لوگ عیبوں سے زیادہ واقف ہوتے ہیں۔ قریبی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت ابراہیم نے حضرت ہاجرہ کو چھوڑا تربیت کے بعد، نہ تربیت یافتہ ہوتی تو حضرت ہاجرہ فرماتی کہاں جا رہے ہو؟ میں تو پولیس اسٹیشن جاؤں گی۔ کہاں جا رہے ہو؟ میں تو ڈوری کیس ڈال دوں گی۔ حضرت ابراہیم جانے لگے، حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ اللہ نے حکم دیا ہے؟ اعتماد تھا جو شوہر کے ساتھ زندگی گزاری مصر کی شہزادی کو۔ حضرت ابراہیم نے جواب دیا، حضرت ہاجرہ نے فرمایا اللہ ضائع نہیں کرے گا، تب تو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ اس تربیت کے بعد چھوڑنا درست ہے۔ ہم بھی تو زندگیاں دیکھیں نا، کیا آج میری بیوی وہ جملے دہرا سکتی ہے جو جملے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے دہرائے تھے؟ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، ذلیل نہیں کرے گا، آپ تو رشتہ جوڑنے والے ہیں۔ حضرت جبرائیل سلام لے کر آئے، خدیجہ آ رہی ہیں ٹفن لے کر، یا رسول اللہ آپ کہیے اللہ نے ان سے سلام ارشاد فرمایا ہے۔ یہ کمال ہے حسن معاشرت کا، یہ کمال ہے حسن معاملے کا۔ تصویر کے دونوں رخ ہونے چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا